بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بشریٰ بی بی کے متعلق ایک ظاہر ہے ان سے ریلیٹڈ ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی، جس کے متعلق ظاہر ہے کافی کچھ سامنے آ چکا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بارے میں مجھے کئی ہفتے پہلے یہ اطلاعات دی گئی تھی۔ مجھے ایک سرکاری ذرائع نے بتایا تھا کہ جی اس قسم کی آڈیو بھی ہے کہ جس میں بشریٰ بی بی جو عمران خان صاحب کے جو فوکل پرسن ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ، ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا اور ان کو وہ اس قسم کی ڈائریکشن دے دی، جس قسم کی بات آئی وہ ابھی بات بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کچھ کہا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ اور بھی آڈیوز آئیں گے سامنے، اور ایک بلکہ میں اہم آڈیو جو وہ ہے مبینہ آڈیو ظاہر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی، جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور بھی وہ رخصت نہیں ہوئے تھے، تو ان کی اپنے پرنسپل سیکرٹری اس وقت اعظم خان صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، اور پی ایم آفس میں ہی ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی بات چیت۔ تو اس میں وہ جو امریکی مراسلہ جس کو بعد میں ظاہر ہے، جس کو ابھی تک ان کا بیان یہی ہے کہ وہ تو امریکی سازش تھی، جس سازش میں مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا، اور پھر استعمال کیا ان پولیٹیشنز کو، اور ان پولیٹیشنز کو امپوز کیا یہ جو شہباز شریف صاحب ہو گئے، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کو امپوز کیا، اور یہ اسی لیے ان کو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ بولتے ہیں۔ تو اس میں وہ بات چیت ہو رہی تھی، جو مجھے بتایا گیا، میری اطلاعات ہیں مبینہ آڈیو میں، وہ عمران خان صاحب اسی راستے سے ریلیٹڈ اعظم خان صاحب کو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ اس سے مطلب ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ، کہ جی مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ جو بھی کچھ ہے تو اس سے ہمیں لیٹس پلے ود اٹ، کہ ہمیں اس کو اپنے مطلب اس کا مفہوم اس قسم کا مطلب ہے کہ یہ مجھے جو بتایا گیا کہ تاکہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس سے ہم کھیل کھیلتے ہیں، ایک سیاسی کھیل، اور وہی والی بات کہ یہی پھر سازش بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مراسلہ، ورنہ ادروائز ڈیفینیٹلی وہ مراسلہ ایک ریالٹی تھی، اور وہ پھر یہ بھی بات ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کی بات کہ جی یہ گورنمنٹ ہمیں منظور نہیں، اور یہ گورنمنٹ چلی گئی تو ہم مطلب ہے کہ ان کو جانا، ان کے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کے لیے کنسیکوینسز ہوں گے۔ یہ باتیں عمومی طور کے اوپر مطلب ہے کہ مطلب جو بڑے پاورز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ہم جیسے ممالک کے ساتھ وہ ایسی بات کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے اوپر کوئی سازش ہوئی کہ نہیں، اور اس سازش میں وہی والی بات کہ کیا فوج انوالو تھی کہ نہیں تھی اس میں، جس طرح کا یہ بار بار اپنا اشارتاً کہتے ہیں بار بار کہ جی کیا اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ وہ انوالو تھی یا نہیں تھی۔ یہ جو یعنی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں انوالو تھی، یہ بڑی خطرناک ایک اسپیکٹ ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ ایک بیانیہ بنایا گیا، اس کے لیے سوشل میڈیا بہت استعمال ہوا، اور اب تو اسکوئرلی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ تو اس قسم کا ایک پریشر ڈیولپ کر رہی ہے پی ٹی آئی، جس میں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے اب ہم یعنی کہ ظاہر ہے آپ نے فوج کے اوپر اٹیک کیا، فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر اٹیک کیا، اور پھر یہ کہ جی آپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو اٹیک اس طرح سے کریں کہ اب ان کو آئسولیٹ کر کے، تو ان کو جیسے کہ ان کو ریموو کرنا ان کا مقصد ہو۔ تو کیا یہ کس لحاظ سے کیا گیا، کس لحاظ سے کیا جا رہا ہے؟ اور اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ میری اطلاعات ہیں، مجھے بتایا گیا تھا کہ ایجنسیز کے پاس مطلب ہے کہ بڑا ان کے پاس اسٹرانگ کنونسنگ ایویڈنس ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو، اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو جو کمپین چلا رہی ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور کس طریقے سے یہ مطلب ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ رینڈملی کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا بات کر رہا ہے، اور کوئی تیسرا اس طرح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور یہ یعنی کہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ مطلب مبینہ طور کے اوپر الجڈلی یہ ایک مبینہ پلاننگ کے ساتھ سارا یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے آپ سے اپنے ایک دو ولاگ پہلے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ سلمان احمد جو سنگر ہیں اور وہ امریکہ میں بیٹھے، جس قسم کی وہ مطلب ہے کہ واہیات کمپین اور بالکل کلیئر کٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں فوج اور آرمی چیف کو، اور اس ٹارگٹنگ کے باوجود آپ دیکھیں گے اس کے بعد ان کو پھر یہی کوئی کس قسم کا کوئی عہدہ بھی دے دیا گیا کہ جی آپ کلچر سے ریلیٹڈ پی ٹی آئی کی جو کچھ کوئی بھی ہے مطلب ہے کہ اہم ذمہ داری ان کو دے دی گئی۔ تو اچھا، یہ جو ابھی بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق جو بات جو سامنے آئی کہ مبینہ طور کے اوپر جو اس میں وہ یہ ہدایت دے رہی ہیں کہ مخالفین کے خلاف غداری کا بیانیہ بنائے، اور غدار دیکھیں سب سے جو اہم بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں
کہ پی ٹی آئی کا کہ جو بھی ان سے ایگری نہیں کرتا، مطلب ہے ایک تو جو اپوننٹس ہیں، جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ سب غدار ہیں، پھر جو ان سے ایگری نہیں کرتے وہ بھی غدار ہیں، پھر وہ بڑے مطلب ہے کہ طریقے کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ یہی جو بات کہ جی میر جعفر، میر صادق وہ کس کو کہہ رہے ہیں، وہ غدار یعنی کہ ان کے لیے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر وہ تو ایون یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو بھی وہ مطلب ہے کہ وہ یہ سب غدار ہیں، مطلب ہے کہ جو بھی کوئی اس بیانیے سے ایگری نہیں کرتا، عمران خان صاحب کے جو بیانیہ ہے، پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، اور جو کوئی بھی ان سے پولیٹیکلی ایگری نہیں کرتا، وہ سب کے سب لوگ غدار ہیں۔ اور یہ جو بشریٰ بی بی کی بات سامنے آئی، دیکھیں کہ اگین ظاہر ہے مبینہ طور کے اوپر اٹ نیڈس ٹو بی انکوائرڈ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ان کی فورنسک کریں۔ میری جو اطلاعات ہیں کہ فورنسک اگر آپ ان کو ان آڈیوز کا کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب کی سب بہت سی چیزیں، بہت سی جو اس طرح کی آڈیوز کچھ آ گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ آ بھی جائیں آگے، اور جو عمران خان صاحب کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اعظم خان صاحب سے بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی آڈیو آ جائے سامنے، تو ان کا فورنسک ہوگا، تو فورنسک آپ دیکھیے گا کہ اس کی انڈورسمنٹ ہوگی، جنرلی میرا یہ ویو پوائنٹ ہے، اور بٹ اینی ہاؤ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دس از انفارچونیٹ۔ وہ اس طرح کی بات ہے کہ بشریٰ بی بی کی جو مبینہ آڈیو سامنے آئی، اس میں وہ ہدایت دے رہی ہیں کہ مخالفین کے خلاف غداری کا بیانیہ بنائیں، اور وہ ان کو سنا جا سکتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ علیم خان اور دیگر میرے خلاف اور خان صاحب کے بارے میں باتیں کریں گے، فرح گھوگی بھی جن کو کہتے ہیں، جو ان کی کلوز فرینڈ ہیں، کہ ان کے خلاف بھی بولیں گے، سب کو غداری سے جوڑ دیں۔ اور یہ ویسے سوشل میڈیا ان کا کرتا ہے عام، مطلب ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی وہ اور یہ سب سے آسان مطلب ہے کہ ایک اس قسم کا ایلیگیشن ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہر ایک کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، اور اس کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز بائی کر رہے ہیں، بے شک پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہوں، اور اس قسم کی مطلب ہے کہ جو بات ہے، اس قسم کے الزامات کو بائی کرنے والوں میں کمی نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ کو بتا دوں جنرلی موسٹلی جو باتیں کی جاتی ہیں، بہت سے الزامات جو لگائے جاتے ہیں، بہت سی جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں بہت جھوٹ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ، آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو آڈیو جو سامنے آئی کہ امریکی خط اور روس کا معاملہ اٹھانا ہے، اسے نیچے نہیں آنے دینا۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آڈیو ہے، یہ آڈیو عمران خان صاحب کے میری جو اطلاعات ہیں، وہ آخری دنوں جب پرائم منسٹر تھے، تو ان کے آخری دنوں جب ان کی گورنمنٹ ابھی جانے والی تھی، یہ ان دنوں کی مجھے لگ بھگ ان دنوں کی یہ جو ہے وہ آڈیو ہے۔ اچھا، یہ جو بات چیت وہ کر رہی تھیں، وہ ان کے جو فوکل پرسن ہیں ارسلان خالد، جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا کے تھے، ان سے یہ بات چیت کر رہی تھیں مبینہ طور کے اوپر۔ اور ارسلان خالد، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب کے اگینسٹ کامیاب ہوئی، تو اس کے فوری بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھاپا بھی پڑا تھا، اور پھر ارسلان خالد صاحب کے گھر چھاپا مارا گیا، اور پھر وہاں سے اکوپمنٹ اور یہ چیزیں کچھ کلیکٹ کی گئیں، اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے شور بھی مچایا کہ ہماری سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کیا گیا، ان کا نام لے کے یہ کہا گیا کہ ان کے وہ بھی جو میرا خیال ہے، وہ جو اس وقت جو بھی آپریشن تھا، اس وقت میرا جو ذاتی رائے ہے، وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو لیپ ٹاپ ہے، ان کا جو موبائل ہے، اس میں جس قسم کا جو ایویڈنس ریکوائرڈ تھا، تاکہ وہ ایویڈنس حاصل کر لیا جائے۔ مجھے نہیں پتا اس کے اوپر اب کیا ہوا، اس کے اوپر قانونی کارروائی، ظاہر ہے کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی قانونی کارروائی بھی ہوئی، جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس قسم کے مسئلے ہوں تو بجائے اس کے کہ مطلب ہے کہ اگر ایک سائڈ پروپیگنڈا کرتی ہے تو دوسری سائڈ بھی پروپیگنڈا کرے، ایک فارمل انکوائری کی طرف جانا چاہیے، اور اس انکوائری کے لحاظ سے اگر فرض کریں کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے اور کوئی وائلیشن ہو رہی ہے کسی قسم کی، یا کسی نے کوئی لا بریک کیا، تو اس کے لحاظ سے اس کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جانا چاہیے، ورنہ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ جو مرضی کر دیں۔ اب جس طرح پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہمدرد ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے لیے سب جھوٹ ہے، وہ یہ سب اس چیز کو نہیں مانیں گے، اور وہ اگر فرض کریں وہ سچ مانے بھی تو تسلیم نہیں کریں گے۔ سو
اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ دونوں سائڈس کو ویسے پرائمریلی میں یہ کہوں گا، اور جو پہلے میں بات کر چکا ہوں بہت دفعہ، کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے پرہیپس اس وقت دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں، اور اگر فرض کریں کہ اس طرح کی وہ چیز میں پڑھے ہیں کہ ایک تو جہاں پہ غلط بیانی بھی ہو، جہاں پہ مشکوک، جہاں پہ ہو کہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اتنی صحیح نہیں، وہ سچ نہیں، اور اس کے اوپر اپنے اپوننٹس کو بھی، میں تو کہتا ہوں کہ اپنے اپوننٹس کے بھی اگینسٹ ایلیگیشن لگانا، اور جو بھی ہے، بے شک عمران خان ہو یا دوسری سائڈ ہو، جھوٹ کے اوپر الزامات نہیں لگائے جانے چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ فرض کریں کہ اسی لحاظ سے آپ کی اپریہنشن، یا فرض کریں کہ آپ نے ایک اپنا پولیٹیکل بیانیہ بنایا اپنا نیکسٹ الیکشن جیتنے کے لیے، اور اس میں فکس کرنے کے لیے آپ اداروں کے اوپر بھی اگر اس طرح کی اٹیک کرتے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور یہ انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر ہمارے اپنے اس ملک کے ادارے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے اداروں کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سیاست میں تو کسی کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، پالیٹکس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اداروں کی ویکننگ بھی پاکستان کے حق میں نہیں، اور نہ ہی یہ کہ جی آپ کو ایک ظاہر ہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ یہ بھی نہیں، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ دوسری سائڈ یہ چاہے کہ جی آپ ان سب کو، اگر وہ آپ کو غدار کہہ رہے ہیں تو ان کو آپ غدار ثابت کر دیں یا غدار ڈکلیئر کر دیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، لیکن بشریٰ بی بی کی جو لیٹسٹ آڈیو آئی، میرا خیال ہے کہ اس سے یہ ایک اپرچونٹی ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کی جتنا بھی یہ بھی ان کا ٹوٹل جس قسم کی جو پالیسی ہے، اس کو ان کو سیریسلی ریویو کرنا چاہیے۔ اور کیا یہ پالیٹکس اگر ہم اس کو جو انفارچونیٹلی چل رہی ہے اس کو فردر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس ملک میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل پولرائزیشن بھی بڑھ رہی ہے، نفرت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور نفرت صرف اب پولیٹیکل فورسز کے درمیان نہیں، بلکہ نفرت اب اداروں کے متعلق بھی آپ دیکھیں گے تصاویر، اب وہ صرف آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، بلکہ اب وہ ججوں کی بھی تصویریں لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ اب وہ اگر فیصلہ کوئی لگا ان کے کہ ان کے حق میں آ گیا تو وہ ٹھیک ہے، کر لیں گے، ان کی تعریف بھی کر لیں گے، لیکن جہاں پہ انہیں لگا کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو وہ چیف جسٹس کی بھی تصویریں لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کی تصویریں ساتھ لگا کے ایز اف اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ سب کانسپریسیز ہو رہی ہیں جو وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ان دونوں کا بھی بڑا امپورٹنٹ اور کی رول ہے۔ وداؤٹ اینی ایویڈنس اس حد تک جانا، اس قسم کی باتیں کرنا، اور پھر اس طرح کے ڈویژنس کو مزید مطلب ہے کہ ڈیپ کرنا اور فردر کرنا، یہ نہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے، نہ اداروں کے حق میں اچھا ہے، اور نہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حق میں اچھا ہے۔ تو کاش کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ بات سمجھ جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔